جو غذائیں تیل میں ڈوبی ہوئی ہوں، میدے سے بنی ہوئی ہوں، ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا، میں حیران ہوں۔ جیسے میرے پاس یہ نبوی سا پڑا ہے، ایسے ایک کھلے منہ کا برتن لیا، اس میں نان ڈال دیا اور پانی کے 2-3 گلاس ڈال دیے۔ شام کوئی ڈوبتی شام کا وقت تھا، صبح مجھے کہنے لگا کہ اس نان کو آپ کھا کے دکھائیں۔ اور نان کو 3 بندے نہیں کھا سکتے، وہ اتنا پھول گیا تھا، میدے کا بنا ہوا نان کلچا، وہ اتنا پھول گیا تھا۔ کہا کہ ایک نان، ڈاکٹر تھے، بڑے سیانے سمجھدار تھے، یعنی وہ اس دور میں کنگ ایڈورڈ سے فارغ تھے جب عام طور پہ خود میڈیکل کالج تھا ہی ایک وہی۔ مجھ سے کہنے لگے ایک نان 3 دن تک آنتوں اور میدے میں رہتا ہے، اور جس کے دن رات نان کھانے کا مزاج ہو، یا تو وہ سڑکیں توڑے، کسی بیلچے پہ کام کرے، نان کچھ بھی نہیں کہے گا، روزانہ 5-6 میل پیدل چلتا ہو، کاروبار اس قسم کا ہو، مشقت بھرا، اور جو کھا کے نان کھا کے بیٹھ جائے تو اس کے تو جگر، میدا، اس کے تو جسم کی چربی اور کولیسٹرول، اور جس میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ ہم وہ زندگی کی سادہ غذائیں چھوڑ چکے ہیں، اور سادہ غذائیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی مشکلات اور مسائل میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور موٹاپے نے تو زندگی کو پریشان کر دیا۔ گرمیوں کا موسم موٹے شخص کے لیے تو موت ہے۔ ہمارے ہاں تو 7-8 مہینے 9 مہینے ہوتی ہی گرمی ہے، 2.5-3 مہینے سردی ہوتی ہے۔ اگر تو موٹاپا، میری بات غور سے سنیے، ہے موروثی، خاندانی، تو اسے اپنی احتیاط اور دسترخوان پہ کنٹرول کے ذریعے شکست دیں۔ اور اگر ہم نے موٹاپا خود پال لیا ہے اپنی بد پرہیزی سے، اور اپنی غذائی بے احتیاطی سے، اور اپنی بے توجہی سے، تو پھر اس کو اپنی غذاؤں سے ہی، دواؤں سے نہیں۔ میں دوا مجبوری کی حد تک قائل ہوں۔ ہم تو راشن کی طرح دوائیں لیتے ہیں، ہم تو پوٹلیاں بھر بھر کے بیگ ہوتے ہیں ساتھ، اور وہ بیگوں کے بیگ ہم دواؤں کے کھاتے ہیں۔ میں تو دواؤں کا قائل زیادہ نہیں ہوں۔ میں تو چاہوں گا کہ ہم اپنی برداشت، اپنے کنٹرول اور اپنی ان کیفیتوں کے ذریعے احتیاط کریں۔ اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو موٹاپا تیزی سے بڑھتے بڑھتے ہمارے حسن کو کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے موٹاپا نظر، یادداشت کو کھاتا ہے، شوگر، ہائی بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتا ہے، پتہ نہیں کتنی بے شمار بیماریاں۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔